السلام علیکم وعلیکم السلام بڑی مما. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے اللہ کون ہے؟ اللہ از لائک کلرفل، زیادہ کلرفل ہے اور بگ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اللہ میاں سے پوری دعا کرتے ہیں. ہاں جی، اللہ ہم سب کا مالک ہے. ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا. دنیا کی ہر چیز اسی نے بنائی. وہ سب سے بڑا ہے اور پہلے دن سے ہے اور آخر تک رہے گا. اس دنیا کی ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک پودا لگاتی ہیں، وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس پر چھوٹی چھوٹی کلیاں نکل آتی ہیں، پھر پیارے پیارے پھول بن جاتے ہیں. پھولوں کے بعد جو پھلدار درخت ہوتے ہیں اس پر پھل بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان پھلوں کو دیکھ دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ سارے پھل ہم اتار لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو وہ درخت کچھ عرصے کے بعد خشک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھولوں کو دیکھ لیں. پھول کھلتے ہیں، چند دن کے لیے خوبصورت لگتے ہیں، اپنی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں. بعض پھول تو صبح کھل کر شام کو بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور چیزوں کو دیکھ لیں. ہم یوز کرتے ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پھینک دیتے ہیں. کپڑے بھی پہننے کے بعد پھٹ جاتے ہیں تو ہم نئے بنا لیتے ہیں. اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ لیں، کچھ سالوں بعد ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. برڈس، اینیملز، یہاں تک کہ انسان جو دنیا میں آتے ہیں ایک نہ ایک دن سب ختم ہو جائیں گے، مگر ہمارا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ایک ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر نعوذ باللہ دو یا دو سے زیادہ اللہ ہوتے تو سوچو ان میں آپس میں کتنا جھگڑا ہوتا. وہ لڑتے ہی رہتے، جیسے آپ دونوں بہن بھائی بات بات میں آپس میں لڑ بھی پڑتے ہوں گے، پیار بھی کرتے ہوں گے. ایک اللہ کہتا کہ میں تو سورج مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں تو مغرب سے نکالوں گا. لڑائی ہو جاتی نا. اسی طرح ایک اللہ کہتا آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج تیز دھوپ ہونی چاہیے. اس طرح ان میں اختلاف ہوتا رہتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا اللہ ایک ہی ہے اور وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ دنیا کا سارا نظام چلا رہا ہے. آپ نے دیکھا دن نکلتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد سورج پورا اپنا ایک راؤنڈ لگاتا ہے، اور راؤنڈ لگانے کے بعد شام کو ویسٹ میں غروب ہو جاتا ہے. یہ عمل ہر روز اسی طرح سے جاری رہتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ سیزن ہوتے ہیں، ونٹر، سمر، اسپرنگ، آٹم. یہ چاروں سیزن بھی ایک سیکوینس سے چلتے ہیں، ایک سیکوینس سے چلتے رہتے ہیں. اگر ہر ٹائم سردی ہی رہتی تو آپ سوچیں کہ ہم سارے تو کلفی بن جاتے. فریز ہو جاتے. اتنی ٹھنڈ پڑتی تو کوئی انسان کیسے زندہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں ہی یہ بات رکھ دی کہ وہ چینج پسند کرتا ہے. ونٹر، سمر، اسپرنگ، آٹم، یہ چاروں سیزن بھی اسی سیکوینس سے چلتے رہتے ہیں. اگر سوچیں ذرا، اگر ونٹر ہی سارا ٹائم رہتا انسان کیسے سروائیو کر سکتا تھا. اسی طرح سے سمر، اگر سارا ٹائم گرمی ہی گرمی رہتی تو پھر بھی ہم گرمی کو مسلسل برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کو دیکھتے ہوئے بنائی ہیں اور ایک انتہائی خوبصورت انداز میں خود بخود چلتی رہتی ہیں.
اسی طرح سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. تو زندگی کی یہ سٹیجز بھی خود بخود چلتی رہتی ہیں. تو سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا اللہ ہے جو یہ سب کچھ خود بخود ہمارے لیے کرتا چلا جا رہا ہے. اسی نے ہی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائیں. وہی ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے. اتنی بے شمار چیزیں ہیں جو اس نے ہمارے لیے پیدا کر دی. چاکلیٹس ہیں، کینڈیز ہیں، چپس ہیں، فروٹس ہیں، نٹس ہیں، نوڈلز بھی. جی ہاں جی، دیکھا میں نوڈلز تو بھول ہی گئی تھی. ابھی تو بے شمار چیزیں ہیں جو میں اور آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ نے کتنا خیال رکھا کہ ہمیں اچھے اچھے پیرنٹس بھی دیے، ماما پاپا بھی دیے. ماما پاپا سے زیادہ اچھی اور پاپا ماما سے بھی زیادہ اچھے. دونوں ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں. پھر رہنے کے لیے اتنے اچھے گھر دیے جس میں ہم رہتے ہیں، اچھے اچھے بہن بھائی دیے. جب ہم اللہ کا تھینک یو کرتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کے اور زیادہ دیتے ہیں. جیسے آپ کے پاس کینڈیز ہیں، چپس ہیں، آپ کھا لیتے ہیں، پھر ان کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کا تھینک یو ضرور کرنا چاہیے. الحمدللہ. اور جس چیز کا دل چاہے، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے، جس چیز کا آپ کا دل چاہے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ سب چیزیں تو وہی دیتا ہے. لہٰذا اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. وہ سب کچھ دیتا ہے. وہ بہت پیارا اللہ ہے اور ہم سب کا اللہ ہے. کوئی اس جیسا ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو کیسے ہیپی کرتے تو ہیں؟ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھے اچھے کام کریں، بڑوں کی بات مانیں، ان کے ساتھ غصے سے بات نہ کریں، کاموں میں ان کی ہیلپ کریں، جھوٹ نہ بولیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. ہمیں بھی تو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا. تو یہ ساری باتیں ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے مختلف ادوار میں نبی بھیجے. نبی اللہ کے نیک اور اچھے بندے ہی ہوتے تھے جو اللہ کا میسج لے کر ہمارے پاس آتے تھے. ان میں سے ایک نبی جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا. سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے یہ نبی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے. 900 سال تک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان کی یہ آواز دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے تک پہنچ جاتی تھی. بٹ جو لوگ ان کی بات سننا نہیں چاہتے تھے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ وہ یہ آواز نہ سن سکیں. وہ لوگ ان کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے. صرف یہی نہیں بلکہ انہیں مارتے پیٹتے بھی تھے اور تکلیف بھی دیتے تھے. ایک دفعہ
ایک دفعہ تو اتنی تکلیف انہوں نے پہنچائی کہ آپ 3 دن تک شدید تکلیف میں مبتلا رہے، لیکن تکلیف میں ہونے کے باوجود چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ کہتے رہے اللہ ایک ہے، اس کی بات مانو، لیکن لوگ ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ جب لوگوں نے بہت تنگ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت جواب دے گئی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ اے اللہ میری مدد فرما، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے اور مجھے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے حتی الامکان جتنا بھی پاسبل ہو سکتا تھا ان کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا میسج لے کر آئے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ تو بچوں، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اللہ تو سب کی دعائیں سنتا ہے نا؟ اور نبی کی دعا تو اللہ تعالیٰ رائے گاں جانے ہی نہیں دیتا، رد ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کی ساری باتیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے نہ سنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا سنی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ان لوگوں کا ایک بھی گھر دنیا میں باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبھی بھی یہ نہ کہتے، لیکن وہ برداشت کرتے کرتے اب تھک چکے تھے۔ 900 ایئر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا پڑا کہ اللہ میاں ان کا ایک بھی گھر دنیا میں باقی نہ رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے نوح، درخت کو کاٹ کر ایک بہت بڑی کشتی بناؤ۔ وہ کیسے بناتے؟ ان کو تو بوٹ بنانا ہی نہیں آتی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بوٹ بنانے کا طریقہ بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بوٹ بنائی۔ یہ بوٹ بہت بڑی تھی، پتہ ہے کتنی؟ 1000 یارڈ اس کی لینتھ تھی اور 400 یارڈ اس کی وڈتھ تھی۔ جب یہ بوٹ بن گئی تو وہ سارے لوگ جو ان کی بات نہیں مانتے تھے دیکھ کر مذاق اڑانے لگے کہ کشتی تو پانی میں چلتی ہے اور یہاں تو کہیں پانی ہے ہی نہیں، کشتی کیسے اور کہاں چلائیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا طوفان آئے گا، اور اس کشتی میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بالکل محفوظ رہیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ طوفان
کیسے آئے گا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح سے آئے گا کہ سب سے پہلے ان کے گھر میں لگے ہوئے تنور سے، جس میں روٹیاں بناتے ہیں، گرم پانی ابلنے لگے گا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، ان کی بیوی تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ وہاں سے گرم پانی ابل پڑا۔ ان کی بیوی نے جلدی سے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ گرم پانی ابل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، اس کشتی کے اندر ہر جانور کا جوڑا اور آپ کے 3 بیٹے سوار ہو گئے۔ انہوں نے اس میں سوار کر لیے۔ اپنے ایک بیٹے کو، جس کا نام کنعان تھا، انہوں نے بہت کہا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے، مگر وہ نہ مانا اور نہ ہی اس میں سوار ہوا، نہ ان کی بات مانی، کیونکہ وہ اللہ کی کوئی بات ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہت پراؤڈ بھی تھا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ اس نے کہا میں کشتی میں ہرگز سوار نہیں ہوں گا، اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھ کر کہنے لگا یہاں تک تو پانی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں تو پہاڑ کے اتنا اونچا ہوں، اوپر ہوں، لہذا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، ان کو بہت غصہ آیا اور اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ زمین سے بھی پانی کے چشمے ابلنے لگے اور آسمان سے بھی گرم پانی برسنے لگا، اور اتنا پانی ہو گیا کہ پہاڑوں سے کہیں اوپر تک پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ تو جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا چڑھ کر بیٹھا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہاں تک تو پانی آ ہی نہیں سکتا، اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر ان کے والد یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ اے اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، وہ بچہ تو تمہاری بات ہی نہیں مانتا تھا، تو تم اس کی سفارش کس لیے کر رہے ہو؟ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اسی وقت پانی کی ایک لہر آئی، زیادہ سارا پانی آیا، اور اس پانی نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا، ڈوب گیا۔ پانی زمین سے اور آسمان سے ابلتا رہا، برستا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت جو ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، ایسے ہی موقع پر جب ہم کسی سفر پر نکلتے ہیں، گاڑی میں، ٹرین میں، پلین میں، تو 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی یہ آیت پڑھی اور اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی پانی پر
چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ اور 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ 6 months اور 8 days وہ اس بوٹ کے اندر بیٹھے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو آرڈر کیا کہ اس پانی کو نگل جا، پی لے، اور آسمان کو آرڈر کیا کہ رک جا، تھم جا۔ لہٰذا پانی جو آسمان سے برس رہا تھا وہ رک گیا، خشک ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا۔ اور وہ کشتی جس پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے بیٹھے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر اس کے ساتھ لگ کر ٹھہری رہی، اور اس طرح سے یہ محفوظ رہے، سارے کے سارے جو اس بوٹ کے اندر موجود تھے۔ یہ پہاڑ جو ہے آج بھی ملک شام میں واقع ہے۔ اگر کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہو ماما بابا کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ اسی زمانے میں، جس زمانے میں یہ تھنڈر سٹارم آیا، ایک بوڑھی عورت تھی جو اللہ کی بات مانتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، تو جب یہ طوفان آنے لگے تو پلیز آپ مجھے پہلے بتا دیجیے گا اور مجھے اس کشتی میں سوار کر لیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ تو کیا ہوا کہ جب طوفان آیا اور آ کر چلا گیا، ختم ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ بوڑھی عورت جس نے مجھے کہا تھا کہ طوفان کے آنے کا مجھے بتا دیجیے گا، تو میں تو بھول ہی گیا کہ میں اس کو کشتی پر سوار کر لیتا تاکہ اس کی بچت ہو جاتی، وہ بچ جاتی۔ تو جلدی جلدی اس عورت کی طرف گئے اور پوچھا، بلکہ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے جب اس عورت کے پاس آئے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی کہ طوفان آنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ طوفان تو آ کر بھی چلا گیا۔ وہ بوڑھی عورت اتنی حیران ہوئی اور خوش ہوئی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا بھی لیا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ جس کو بچانا چاہے وہ ہر حال میں بچا لیتا ہے۔ ہاں، اگر ہم اللہ کے بندے بنے رہیں، اللہ کی بات مانتے رہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ 6 months اور 8 days اسی بوٹ کے اندر رہے، اور وہ بوٹ جو تھی وہ پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ جا کر ٹھہری رہی، جو پہاڑ ملک شام میں واقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ رک جا، تو پانی جو زمین سے نکل رہا تھا رک گیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پانی کو نگل جا، یعنی پی جا۔ وہ پانی زمین کے اندر چلا گیا، اور آسمان کو آرڈر کیا کہ اے آسمان تھم جا، رک جا۔ لہٰذا آسمان سے گرنے والا پانی بھی خشک ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ طوفان جو تھا آیا، اور جو اللہ کے نیک بندے تھے
اللہ کی بات ماننے والے تھے وہ سب بچ گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے وہ سارے کے سارے اس اتنے زیادہ پانی میں ڈوب گئے، کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اب میں آپ کو اپنے ایک اور نبی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ پہلے تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا نا، تو اب حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بہت لمبے چوڑے جسم کے ہوتے تھے، اور ان کی ہائٹ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ان میں سب سے ٹال جو ہوتا تھا وہ 100 یارڈ کا ہوتا Oh, so tall. اور سب سے اسمال 60 یارڈ کے برابر ہوتا تھا۔ یعنی اتنے لمبے قد ہوا کرتے تھے، اتنی ان کی ہائٹس ہوتی تھی، اور یہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، جیسے ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں نا، اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، مگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے ہی مٹی کے بت بنا کر ان کے آگے سجدے کرتے تھے اور انہی سے دعائیں مانگتے تھے۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ بڑے اونچے لمبے اور بڑے بریو ہوتے تھے، اور پتھروں کو کاٹ کاٹ کر نا اپنے گھر بناتے تھے۔ اتنا مشکل ہوتا ہے پتھروں کو کاٹ کر گھر بنانا، تو وہ پتھروں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بناتے اور انہی پتھروں کے آگے سجدے بھی کرتے تھے۔ بٹ ان میں سے تھوڑے سے لوگ ایسے بھی تھے جو ان بتوں کو نہیں پوجتے تھے، ان کی نہیں بات مانتے تھے، لیکن سب کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ تو وہ سارے اللہ ہی کے بندے۔ اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو رسپانسبلٹی دی کہ وہ دنیا میں جا کر ان لوگوں کو سمجھائیں، سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور بتائیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر وقت سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ جن کو تم مٹی سے اور اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو بت، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لہذا اللہ کی بات مانو۔ مگر وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کسی طور پر ماننے کو تیار ہی نہ تھے، الٹا ان کے لیے ٹربلز کریٹ کرتے، ان کو بہت بہت تکالیف پہنچاتے، اور یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ بھی تنگ آ گئے۔ پیارے بچوں، جب بھی کوئی قوم نبی کی بات نہیں مانتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو جاتے تھے اور ان کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ جیسے حضرت نوح کا میں نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کیسے طوفان آیا اور سارے کے سارے برباد ہو گئے، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی انجام ہوا۔ وہ لوگ جو ان کافروں کی بات نہیں مانتے تھے، بہت تھوڑے سے لوگ تھے، 70 کے قریب لوگ تھے، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں مل کر آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، بہت بڑی تکلیف دینے والے ہیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے نا نبیوں کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا فوراً سنی، اور سننے کے بعد بارشوں کو روک دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کے ہونے کی وجہ سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ فصلیں، وہ اناج ہم کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔
تو جب بارش ہی نہیں ہوگی، فصلیں ہی نہیں ہوں گی، تو کیا بنے گا؟ اس زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آتی تو وہ مکے جا کر خانہ کعبہ میں، اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے سامنے روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب مکے پہنچے اور جس گھر میں جا کر ٹھہرے، پہلے انہوں نے ان کے لیے کھانے کا، گانے کا، عیش و عشرت کا انتظام کر رکھا تھا کہ ہمارے گھر مہمان آئیں گے تو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کریں گے۔ یہ لوگ وہاں سے تو اپنے گھر سے جب چلے تھے تو بھوکے پیاسے آئے تھے نا، کیونکہ ادھر تو کچھ تھا بھی نہیں، بارشیں جو رک گئی تھیں۔ تو جب وہ یہاں پہنچے تو راگ رنگ کی جو محفلیں تھیں، گانے تھے، موسیقی تھی، تو یہاں آ کے وہ اپنی وہ والی بات بھول گئے کہ وہ تو اللہ سے دعا کرنے آئے تھے۔ سب گانے سننے لگ گئے اور حضرت ہود علیہ السلام کی انسلٹ کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تیرے اللہ کو نہیں مانتے، تو ہمیں اللہ کے جس عذاب سے ڈراتا ہے وہ اللہ ہمیں تو دکھا، ہم بھی دیکھیں وہ کون سا اللہ ہے جو ہم پر عذاب نازل کرے گا، اور اگر تو نے ہمیں اللہ نہ دکھایا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ تو بہت ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی کہ اے میرے اللہ، تو مجھے ان کے ظلم سے بچا، یہ تو مجھے مار ڈالیں گے اور میں تو ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو ان کی جو قوم تھی نا، اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ ہاں، تو جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ 70 لوگ جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے، اور باقی جو لوگ رہ گئے تھے ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تیز ہوا اور آندھی سے تم پر عذاب بھیجے گا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو مذاق اڑانے لگے کہ وہ کون سی ایسی ہوا ہوگی جو ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان کی 7 لیئرز ہیں نا، اسی طرح سے زمین کی بھی 7 لیئرز ہیں۔ تو 7ویں زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو باندھ رکھا ہے، 70,000 زنجیروں سے اس ہوا کو باندھا ہوا ہے، اور 70,000 فرشتے جو ہیں نا اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو جب قیامت آئے گی، یعنی سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے، وہ قیامت ہوگی نا، تو قیامت کے روز یہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، تو وہ اتنی تیز ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں نا وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آسمان کو بھی گرا دے گی، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور روئی کی مانند کاٹن کی طرح سے وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ، کتنی ہوا، یعنی کتنی ہوا چھوڑیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ گائے کی ناک کے نتنے کے اندر سے نکلنے کے برابر۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رب العالمین، اس سے تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلیں، اتنی ہوا چھوڑ دو جتنے وہ کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے نکلنے جتنی ہوا جو ہے وہ چھوڑ دو۔ ایسا ہی کیا گیا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی
اور وہ ہوا جو تھی وہ چھوڑ دی گئی. وہ ہوا جو تھی وہ کالے بادلوں کی شکل میں آئی. کافر خوش ہو گئے کہ شکر ہے اب جو ہر طرف خشکی ہی خشکی تھی، بارش جو نہیں تھی، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگ گئی ہے، بہت اچھا موسم آ گیا ہے. وہ بہت خوش ہو گئے سارے کے سارے. تو ان سے کہا گیا کہ خوش نہ ہو، صبر کرو، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو تمہاری طرف سے آ رہا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے. وہ تو یہ سنتے ہی سارے کے سارے لوگ پہاڑوں کے دامن میں چھپ گئے، جہاں پر ہوا کے آنے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے. آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں دھسا کر اس کے اندر کر کے بیٹھ گئے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ بڑے بریو لوگ تھے، بہت طاقتور. پتھروں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے نا، اور سمجھتے تھے کہ ہم جیسا تو پاورفل اور مضبوط کوئی بھی نہیں ہے. اور کہتے تھے کہ ہمارے 3 طرف تو پہاڑ ہیں اور ایک طرف ہم منہ کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ کون سی ہوا ہے اور کب آئے گی جو ہمیں نقصان پہنچائے گی. انہوں نے جب یہ بات اتنے تکبر سے کہی، اتنے غرور سے کہی کہ ہم تو بہت پاورفل ہیں، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ایک دم بادل کی کڑک سنائی دی، جیسے بادل گرجا اور ساتھ ہی ہوا داخل ہو گئی. پہلے تو اس ہوا نے ان کے گھر محلات جتنے بھی تھے وہ جڑ سے کھود کر ان کے سامنے پھینک دیے، تاکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، خود دیکھ لیں. اور ایک دوسرے سے سب بچھڑ گئے. اور 1 سال تک پتھر اور مٹی کے نیچے وہ پڑے روتے رہے، سسکتے رہے. ان کے رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ان میں سے جو بھی سنتا وہ وہیں فوت ہو جاتا، وہیں مر جاتا، وہیں ختم ہو جاتا ڈر کے مارے. حضرت ہود علیہ السلام نے زمین پر ایک گول دائرہ کھینچا، ایک لائن گول دائرے کی شکل میں بنائی، اور جتنے بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، ان سب کو اس کے اندر، اس دائرے کے اندر، اس سرکل کے اندر داخل کر لیا. تو جو لوگ بھی اس سرکل کے اندر آ گئے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رہے، ان کو کچھ بھی نہ ہوا. تو دیکھا آپ نے، جو اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی یہ قوم جو تھی نا، قوم عاد کہلاتی تھی. عاد ایکچولی ان کا بہت بڑا لیڈر تھا، اور اس کے 2 بیٹے تھے. وہ بادشاہ تھا نا ان کا، اس کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا. یہ دونوں ملک شام میں رہتے تھے اور بہت بڑے علاقے پر یہ بادشاہت کرتے تھے. اس وقت بڑے بڑے ملک نہیں ہوتے تھے، جس طرح ہمارے شہر ہیں اس طرح ان کے ملک ہوتے تھے. شدید نے تو 700 سال تک بادشاہت کی، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلتا بنا. اس کے بعد اس کا بھائی شداد بادشاہ بن گیا. ساری زمین آہستہ آہستہ اس نے اپنے قبضے میں کر لی، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا کہ میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں.
اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ سمجھا۔ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں، تمہاری بات مان بھی لوں، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور تم سے راضی ہوگا، تم پر اپنی مہربانی فرمائے گا۔ بٹ وہ نہ مانا، بلکہ کہنے لگا کہ ایسی جنت جس کا تم مجھے لالچ دیتے ہو، میں بھی تو بنا سکتا ہوں۔ اور اسی وقت اس نے تمام ممالک کے بادشاہوں، وزیروں کو خطوط لکھے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو، اونچی نیچی نہ ہو، یعنی برابر ہو، تو ہمیں فوری اطلاع دو، ہمیں فوراً انفارم کر دو، ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنے میسنجرز ہر جگہ پر بھیج دیے تاکہ وہاں پر جتنا بھی سونا، چاندی، جواہرات ہیں لے کر جلد آ جائیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مشک، عنبر اور جتنی بھی اچھی سے اچھی خوشبویات ہیں وہ اپنے ساتھ لیتے آئیں۔ اس وقت اس کے زیر نگرانی، اس کے انڈر 1000 کنٹریز تھے، اور ہر سٹی اور ہر کنٹری میں نیئر اباؤٹ 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت محنت کوشش کے بعد خطۂ عرب میں ایسی زمین مل گئی۔ اس کے بعد اس نے فوراً حکم صادر کیا کہ 3000 اساتذہ اس کی پیمائش کریں، اس کو ناپیں، اور ہر استاد کے ساتھ 100 کاریگر مقرر کر دیے گئے۔ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کر دیا گیا۔ جنت کی تعمیر شروع ہو گئی۔ 40 گز نیچے زمین کھود کر سنگ مرمر سے اس جنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور اس کے اندر جتنے پلرز تھے وہ سبز پتھر زمرد سے بنائے گئے۔ بہت بڑے بڑے ٹریز اور فروٹس، پلانٹس، پودے، خوبصورت پھول لگائے گئے۔ دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہائی گئیں، اور ہر جگہ سے جتنے بھی خوبصورت پریٹی گرلس تھیں، ہینڈسم بوائز تھے، وہ سب کے سب وہاں لا کر اکٹھے کر دیے گئے تاکہ اس جنت میں رکھے جائیں جو سب کی خدمت کریں۔ غرض یہ کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگ گئے۔ پورے 10 سال وہ سوچتا رہا کہ میں جنت جا کر دیکھوں، لیکن اللہ کو تو منظور نہ تھا۔ ایک دن اس کا دل بہت چاہا تو نیئر اباؤٹ 200 سرونٹس کو لے کر وہ بہشت دیکھنے گیا، اس جنت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وہاں تک پہنچا، دروازے پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو کہنے لگا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ملک الموت جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان نکالنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں۔
شداد نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ شداد غصے سے گھوڑے سے اترنے لگا۔ فرشتے نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں جب کہ اس کا ایک پاؤں ابھی گھوڑے کی رکاب میں ہی تھا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر، کہ اس کی جان نکال لی گئی، تو گویا اس نے اپنی بنائی ہوئی بہشت نہ دیکھی اور دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی ہوئی جنت جو تھی اس کو زمین کے نیچے دبا دیا۔ اس طرح اس کا وہ غرور، وہ فخر، وہ تکبر جو وہ کیا کرتا تھا، اس کو سزا مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بھی سزا تھی یہ۔ اور یہ قوم عاد تھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچے کہ اللہ نے ہوا کی شکل میں ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ جب یہ ہوا چلی سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے تباہ و برباد ہونے کے بعد جو قوم آئی، انہوں نے ان کے ٹوٹے ہوئے مکانوں پر قبضہ کر لیا اور نئے سرے سے آباد کر لیا۔ تو یہ جو قوم بعد میں بنی، یہ بھی اپنی دولت اور روپے پیسے پر بہت پراؤڈ تھی اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کو مانتی تھی۔ انہی سے اپنی دعائیں مانگتے، ظلم کرتے، فساد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو نبی بھیجے، ان کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے، ان لوگوں سے یہی کہا کہ آپ سب غلط راستے پر جا رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف چلیں، اللہ کی بات مانیں۔ اللہ نے مجھے اپنا پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے، لہٰذا میری بات سنیں۔ جب انہوں نے ایسے کہا تو اس قوم کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، سردار تھے، کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ، یعنی کوئی نیا کام کر کے دکھاؤ تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ واقعی تم اللہ کی طرف سے آئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ چلیں اس پتھر کے نیچے سے اونٹنی نکال کر دکھائیں، اور پھر وہ اونٹنی بچہ بھی دے اور گھاس بھی کھاتی ہوئی نظر آئے۔ اتنا مشکل کام تھا، کیسے ہو سکتا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف پیغام لے کر آتے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ ہم سب کی دعائیں سنتا ہے، اور اپنے نیک بندے جنہیں اس نے اپنے نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کی دعائیں وہ کس طرح رد کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا سنی۔ پتھر کے نیچے سے ایک عجیب سی آواز نکلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے
ایک خوبصورت سی اونٹنی اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی، اور نکلتے ہی اس نے ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیا اور گھاس بھی کھانے لگ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پانی کا بندوبست بھی کر دیا، پانی بھی ارینج کر دیا. وہ اس طرح کہ اسی زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا. جس دن اونٹنی چشمے سے پانی پیتی تو سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی اور پانی ختم ہو جاتا، اور کوئی دوسرا جانور پانی نہیں پی سکتا تھا. ہاں، لوگ اس کا دودھ خوب بھر بھر کر لے جاتے، اتنا ہوتا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس دن اونٹنی چشمے پر پانی پینے آتی اور کوئی جانور پاس نہیں آتا تھا، سب دور دور بھاگ جاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی اونٹنی ہے جو آپ لوگوں نے مانگی تو میں نے دے دی، اب اس کا خیال بھی رکھنا، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دینا اور نہ مارنا. اور اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب بھی ایسے کہ ایک خوفناک آواز آئے گی اور سب کے سب مر جائیں گے. تو اس قوم نے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ بہت ہوشیار بنتے تھے نا، انہوں نے بہت بڑا ایک کنواں کھودا اور اپنے سارے بیوی بچوں کو اس کنویں میں چھپا دیا. ان کے کانوں میں بھی کاٹن دے دی اور سروں کے اوپر بھی کاٹن سے اچھی طرح سے اس کو ڈھانپ دیا، تاکہ جو آواز آئے گی، خوفناک آواز، وہ سن نہ سکیں. یہ تو انسان کی سوچ ہے نا. انسان کیا کیا سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگز تو کچھ اور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے ایک دن اونٹنی کو جب وہ پانی پینے گئی تو مار ڈالا، گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ کو تو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات تو نہیں مانی تھی کہ وہ اونٹنی کا خیال رکھیں گے. تو اچانک ایک دن زوردار آواز آئی جو بہت خوفناک تھی. اس آواز کے سنتے ہی سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے. تو یہ تھا اللہ کا عذاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اپنی نافرمانی سے، اپنے غصے سے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں، اس کی بات کو سمجھیں اور ویسا ہی بننے کی کوشش کریں. آمین. جزاک اللہ.